مولا کائنات سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تم نے اپنے شہزادے کا اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں، لیکن میں نے دل میں خیال کیا ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسن رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ایک روایت ہے، دوسری روایت میں ملتی ہے کہ جب مولا کائنات سے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں ان کا نام رکھوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر انتظار فرماتے ہیں۔ گویا آپ کو معلوم ہے کہ آج اس شہزادے کا نام نہ ان کی ماں فاطمہ رکھے گی، نہ ان کے والد علی رکھے گا، نہ ان کے نانا مصطفیٰ رکھے گا، بلکہ آج ان کا نام اللہ تبارک و تعالی خود خالق کائنات عطا فرمائے گا۔ میرے آقا انتظار فرمانے لگے، اتنے میں طائر سدرہ بلبل سدرہ سید الملائکہ حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کے اس لاڈلے کا نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن کا نام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ غور کریں مسلمانوں، اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، اسی کے وزن پر عربی میں حسن اس کا معنی نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی اے فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ گویا خود خالق کائنات اس بچے کا نام عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کی شان اور عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن کا نام نہ دنیا میں ان کی ماں فاطمہ نے رکھا، نہ ان کے والد حضرت علی نے رکھا، نہ ان کے نانا امام الانبیاء ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس بچے کا نام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ غور کریں، اس شہزادے کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ غور کریں، یہی حال حضرت امام حسین کا ہے کہ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، آپ کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ شبیر کے وزن پر، شبر و شبیر کے وزن پر ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین رکھا گیا۔ جب ان دونوں شہزادوں کا نام حسن و حسین رکھا گیا، جب مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا اے لوگو سنو الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دونوں کے دونوں جنتی 2 نام ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، یہ دونوں نام ایسے انوکھا نام ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔ غور کرے، یہ جنتی نام ہے، جنتی نام۔ اور آپ پلٹ کے اگر یہ سوال کرے اگر جنتی نام ہے تو کیا جنت میں کسی کا نام حسن اور حسین تھا؟ کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں اہل جنت میں سے بھی کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں شہزادوں کے اس عظیم نام حسن و حسین کو حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا۔ جب یہ دونوں شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تعالی حسن کے پردے سے یہ دونوں نام اٹھا کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام اپنے ان پیارے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھتا ہے۔ غور کریں مسلمانوں، جن کا نام جنت سے آئے، جن کے لیے جوڑا جنت سے آئے، یاد رکھیں یہ حضرت امام حسن و حسین کے عظیم شان ہیں۔ انہی شہزادوں نے صاحب ان میں سے ایک نے زہر کا جام پی کر کے دین اسلام کو بچایا، تو ایک نے صاحب کربلا میں آ کر کے نانا سے جو وعدہ کیا تھا مصطفیٰ جان رحمت اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسین پر آپ نے قربان کیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی صحابی آپ کی بارگاہ میں آتے اور جب جب حضرت امام حسین آپ کے بارگاہ میں آتے، نانا مصطفیٰ یہی فرمایا کرتے تھے حسین مبارک ہو، میں نے تم پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب ہی عرض کیا تھا نانا آپ نے میرے واسطے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کیا ہے، نانا ایک وقت آئے گا میں آپ کی شریعت کو اور آپ کے دین کو بچانے کے لیے صرف اکیلے میری جان نہیں 72 جانثاروں کو قربان کر دوں گا۔ نانا سے یہ کیا ہوا وعدہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے پورا کر کے بتایا۔ یہ ہے امام حسن و حسین، ان کی شان اور ان کی عظمت کو دیکھے۔ خود ان کے والد گرامی
گرامی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بڑے بیٹے حسن اللہ اکبر کبیرہ شکل و صورت میں نانا مصطفیٰ کے بہت زیادہ مشابہت تھے، اور دوسرے بیٹے امام حسین سینہ پاک سے لے کر کے پیر شریف تک نانا مصطفیٰ کے بہت زیادہ مشابہت تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ اللہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میرے بڑے بیٹے حضرت امام حسن اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے شکل و صورت یعنی سینہ پاک سے لے کر کے سر پاک تک بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین سینہ پاک سے لے کر کے پیر شریف تک بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جب کبھی بھی ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا تھا، یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم مدینے کے تاجدار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام ان دونوں شہزادے کو ایک ساتھ بلاتے تھے یا ایک ساتھ ان کے گھر پہ جا کر کے دونوں شہزادوں کی زیارت کیا کرتے تھے، اور زیارت کرنے کے بعد صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہماری نگاہوں میں حسن و حسین نہیں ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی مشابہت حضرت امام حسن و حسین اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے رکھا کرتے تھے۔ امام حسن سینہ پاک سے سر پاک تک بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، امام حسین سینہ پاک سے لے کر کے پیر شریف تک بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے اور اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاجدار بریلی نے فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام حسن و حسین ہیں جو مشابہت شکل و صورت میں اللہ کے رسول سے رکھتے ہیں، اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے رکھتے ہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں جو صاحب اتنی لمبی مسافت مدینہ منورہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ، پھر وہاں سے چل کر کے یہ تمام راستے عبور کرتے ہوئے صاحب کرب و بلا کے میدان میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ان ظالموں نے 3 دن تک نہر فرات کے پانی کو آپ کے لیے بند کر دیا گیا۔ پھر 10ویں محرم کے وہ دلدوز واقعات، وہ شہادت کے واقعات، صبح سے لے کر کے شام تک وہ سارے منظر آپ سنتے رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کس دردناک انداز سے ایک ایک اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ظالم یزیدیوں نے صاحب ظلم کے پہاڑ ڈھوئے ہیں، اور کس طرح سے ان کے ناشوں کے ساتھ، ان کے مقدس جسم پاک کے ساتھ انہوں نے بے حرمتیاں کی ہے۔ صاحب ان اہل بیت اطہار کے مقدس ناشوں کے اوپر انہوں نے صاحب گھوڑے دورائے ہیں، اور صاحب پورے کربلا کے میدان میں ان کے لاشوں کو وہ پھول جیسے مہکتے ہوئے لاش ہے، وہ پھول جیسے مہکتے ہوئے جسم پاک ہے، اہل بیت اطہار کے مقدس جسم پاک ہے۔ صاحب ان کی شہادت کے باوجود بھی ان ظالموں کی پیاس نہیں بجھتی ہے، شہادت کے بعد بھی ان کے ناش مبارکے کے ساتھ یہ لوگ بے حرمتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ سبق لے جو صاحب معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یزید حق پر تھا، معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین بغاوت میں امیر المومنین کی بغاوت میں لکھنے تھے، یعنی ان ظالموں کی نگاہ میں صاحب یزید حق پہ تھا، وہ امیر المومنین تھا، اور جو حق ہے اس کے خلاف نکلنا اس کو بغاوت کہتے ہیں، امام برحق کے خلاف نکلنا اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ اس لیے صاحب فرقہ باطلہ میں سے وہابی دیوبندی ان کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ ایسے عقیدے پہ وہ کہتا ہے کہ امام حسین بغاوت میں نکلے تھے، اور صاحب وہ کہتا ہے کہ یزید حق پہ تھا، یزید حق پہ تھا، امام حسین کو باغی کہتا ہے۔ ان باغیوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق آپ کے ساتھ تھا، آپ حق کے ساتھ تھے۔ یاد رکھنا جہاں حسن ہے جہاں حسین ہے حقانیت وہی ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی جہاں جہاں ہے وہی حق ہوا کرتا ہے، علی جو بولا کرتا ہے وہی حق ہوا کرتا ہے۔ پھر یہی شان ان کے شہزادوں کی ہے۔ ان ظالموں نے صاحب کتابوں میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ صاحب یزید حق پہ تھا، امام حسین تو بغاوت میں نکلے تھے۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کون ہے امام حسین، کیا شان
شان ہے امام حسین کی، یہ تو ان کی شان تو یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، جو جنتی جوانوں کی سرداری جن کے گھر میں ہے، یاد رکھیں مسلمانوں، اور جن کے پاس ہے بھلا وہ کیسے بغاوت میں نکل سکتے ہیں؟ ارے حق پہ ہے، وہ ہر قدم حق پہ ہے، ہر جگہ جہاں کہیں امام حسن و حسین ہے حقانیت کے ساتھ ہے، پھر بھی یہ ظالم کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بغاوت میں نکلے تھے اور یزید کو حق پہ مانتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان یزیدیوں سے کہ تمہارا یزید مبارک ہو اور ہم سنیوں کو ہمارے امام حسن و حسین مبارک ہو، اس لیے کہ جنت یزید کی جاگیر نہیں ہے، جنت اگر کسی کی جاگیری ہے تو وہ امام حسن و حسین کی ہے، جنت کے مالک اگر کوئی ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے جو مالک کی جنت ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، پھر بھی یہ ظالم صدرتے نہیں ہیں، پھر بھی صحابی یزید کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے فتویٰ کی کتابیں پڑھے، فتویٰ محمودیہ ہے، ان کے مولانا محمود خان نے صاحب لکھا ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یزید کو کیا کہا جائے، کیا ان کو ایصال ثواب پہنچایا جائے کہ نہ جائے؟ صاحب وہ لکھتا ہے کہ ہاں انہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کو ایصال ثواب یعنی ان کے نام پہ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، دیگر تمام اولیاء کرام کے لیے فاتحہ کو شرک اور بدعت لکھتا ہے، لیکن جہاں بات یزید کی آتی ہے تو کہتا ہے ہاں ان کی روح کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ بتائیں یہ تو ان ظالموں کا عقیدہ ہے، یہ تو صاحب ایسے نام نہاد مولویوں کا عقیدہ ہے جن کے پیروکار کہتا ہے کہ صاحب واقعی امام حسین بغاوت میں نکلے تھے اور یزید حق پہ تھا۔ 100 بار توبہ ہے ایسے، 100 بار معاذ اللہ ہے ایسے گندے عقیدے سے۔ جہاں حسین ہے وہاں حقانیت ہے، جہاں حسن ہے وہیں پہ حق ہے، اس لیے کہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہو، بھلا وہ کیسے بغاوت میں نکل سکتے ہیں؟ غور کرنا مسلمانوں، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی شان اور عظمت تو دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں کے دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کی رسول کو بارہا دیکھا ہے کہ امام حسن و حسین کو آپ کبھی چومتے ہیں، آپ کبھی انہیں سونگھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے الفاظ ہے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، میرے آقا اپنے ان دونوں نواسے کو کبھی آپ چومتے ہیں کبھی آپ سونگھتے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اب تک تو میں نے سنا تھا کہ نانا نواسے کو چومتا ہے، یہ چومنا سمجھ میں آتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، ماں اپنے اولادوں کو چوما کرتی ہے، دادا اپنے بیٹے کے اولادوں کو چوما کرتے ہیں۔ لوگ جب کبھی بھی چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، حسین ہو خوبصورت بچے ہو، تو کوئی بھی اجنبی شخص اس بچے کو اٹھا کر کے ساتھ چومتا ہے۔ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار حضرت امام حسن و حسین کو سونگنے لگے۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نانا نواسے کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، لیکن یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی سنو سنو ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں کے دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اے بیٹی انسان کی فطرت ہوتی ہے جب ان کے ہاتھ میں کوئی پھول رکھا جائے، خواہ وہ گلاب کا ہو، چمیلی کا ہو یا کسی کا بھی پھول رکھا جائے تو پھول کو چوما بعد میں جاتا ہے، سونگھا پہلے جاتا ہے۔ اے بیٹی یہ دونوں کے دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور پھول کو چوما بعد میں جاتا ہے، سونگھا پہلے جاتا ہے، اس لیے میں اسے سونگھتا ہوں۔ ابا حضور انہیں سونگنے کے بعد آپ کو خوشبو کیا ملتی ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ سنو سنو، جب میں ان دونوں شہزادے کو سونگھتا ہوں تو سونگنے کے بعد مجھے شہادت کی خوشبو ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی خوشبو ملا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ عظیم شہزادے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے، اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت
محبت فرما۔ اور آگے کا ٹکڑا سنیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ ان سے جو محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو تمام اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور صرف اسی پہ خوش نصیبی نہیں بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کی رسول کی دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اور ایک حدیث نہیں، اس طرح کی روایت کی کئی متعدد احادیث کریمہ ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جہاں میرے آقا نے فرمایا ہے، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آگے کا ٹکڑا سنے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ غور کرے مسلمانوں، کتنا بڑا مقدر کا دھنی ہے وہ انسان جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین سے جو محبت کرتے ہیں، جو امام حسن سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں اس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ محبت فرمائے وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ اب ان سے محبت کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ سینہ پیٹتے رہے، ان سے محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صاحب گلی کوچوں میں ڈھول تاشے بجاتے پھرے۔ ان سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ تعزیہ بنائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرے اور خوب نمائش کرے اور لے جا کر کے 10ویں دن اسے پانی میں بہا دے، یہ ان سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ واقعی اگر آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، امام حسن و حسین سے محبت ہے، تو آپ اس مقدس مہینے میں ان کے نام پر قرآن خوانی کا اہتمام کرے، آپ ان کے نام پہ تلاوت کر کے ان کو اصالہ ثواب کرے۔ نہیں تلاوت آتی ہے، درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھ کر کے ان کا ثواب ان تک پہنچائے۔ اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، دارالعلوم کے طلباء کو لے لے، ان کے نام پہ کھانا کھلا دے، غریبوں کے لیے آپ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے، آپ صاحب پانی پلانے کا انتظام کرے، شربت کا اہتمام کرے، سبیل کا اہتمام کرے، آپ کسی مدرسہ اور مسجد میں امام حسن و حسین کے نام پہ کچھ رقم دے دے، مدد کر دے۔ یاد رکھنا ادھر آپ غریب کے لیے امام حسن و حسین کے نام پہ سہارا بنو گے، ادھر غریب کے لیے سہارا بنو گے، ادھر امام حسن و حسین کی روح پاک تم سے راضی ہو جائیں گی۔ اور جس سے نواسہ حسن و حسین راضی ہوتے ہیں اس سے ان کے والد گرامی حضرت علی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بھی راضی، اور جن سے فاطمہ راضی اس سے ان کے بابا مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائے اس سے پروردگار بھی راضی ہوتا ہے۔ کام وہ کرے جہاں ان تمام مقدس ہستیوں کی رضا حاصل ہو، جہاں ان کی روح پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ صاحب خوب ڈی جے بجائے، خوب ڈھول تاشے بجائے، صاحب کپڑے کھول کر کے کپڑے کو خوب جھنڈے کی طرح آپ جو ہے گھماتے رہے اور کمر کو لشکاتے رہے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا طور طریقہ ہے، یہ ان ظالم یزیدیوں کا طور طریقہ ہے جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھایا، جنہوں نے صاحب اہل بیت اطہار کے لیے نہر فرات کا پانی بند کیا، جنہوں نے صاحب لٹے ہوئے اہل بیت اطہار کے قافلے کو کربلا کے واقعات ہونے کے بعد دمشق تک بے پردگی کے ساتھ لے جانے کی ناپاک کوشش کیا، یزید کے دربار تک لے کر کے گیا، اس طرح کے ظلم ڈھایا، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے قافلے کو نکالا۔ ان تمام روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایسے موقع پہ ڈھول تاشے بجانا، خوشیوں کا اظہار کرنا اور اس طرح کی خرافاتیں کرنا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہر سال ہمیشہ آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ ایسے غلط رسومات سے آپ بچے، ایسے جاہلانہ رسم و رواج سے بچے، ایسے گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ کام وہ کرے جس سے امام حسین کی روح پاک آپ سے خوش ہو جائے، کام وہ کرے جس سے اہل بیت اطہار آپ سے راضی ہو جائے۔ غور کرے امام حسن و حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی شان اور عظمت تو دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ہم اور آپ کیا ان شہزادوں سے جنگل کے جانور محبت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا
ایک ہرنی ہے جنگل میں رہا کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جنگل جاتے ہیں، ہرنی کے بچے کو صحاب انہوں نے شکار کیا، اللہ کر کے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں وہ صحابی اس ہرنی کے بچے کو لا کر کے دے دیتا ہے، دے دیا، اتنے میں امام حسن نانا کے بارگاہ میں آتے ہیں، آتے ہی جب ہرنی کے بچے کو دیکھا امام حسن نے عرض کیا نانا مجھے یہ ہرنی کا بچہ دے دیا جائے، بچپنا ہے امام حسن کا، بچپنا ہے امام حسین کا، امام حسن نے کہا نانا مجھے دے دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہرنی کا بچہ اٹھاتے ہیں اور امام حسن کو دے دیتے ہیں، امام حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں، چھوٹے بھائی امام حسین نے دیکھا حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہا بھائی یہ مجھے دے دو، کہا میں کیوں دوں، مجھے نانا مصطفیٰ نے دیا ہے، جاؤ تم بھی جاؤ، تمہیں بھی ہرنی کا بچہ مل جائے گا۔ مسلمانوں یہ ایک جنگلی جانور کا بچہ ہے، یہ ایک جانور ہے اور ہرنی کا بچہ ہے، یہ کوئی عام فام چیز نہیں ہے کہ بازار میں کسی بھی دکان میں آپ کو فروخت کر کے مل جائے، خرید کر کے مل جائے، نہیں نہیں، یہ قیمتی چیز ہے، یہ جنگلوں میں رہنے والے جانور ہے، وہ بھی ایک صحابی گئے تھے شکار کر کے لائے تھے، اب امام حسین دوڑتے ہوئے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا بڑے بھائی حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی دیا جائے، اللہ کے رسول سمجھانے لگے، فرماتے ہیں بیٹا حسین سمجھا کرو، یہ جنگلی جانور ہے، بآسانی نہیں ملا کرتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ شکار کرنے کے بعد تب بچہ ملا کرتا ہے، کیا حسین کا مقام ہے، کیا حسن کا مقام ہے، قربان جاؤ مسلمانوں امام حسن و حسین کی شان اور ان کی عظمت پہ، ارے صرف انسان نہیں بلکہ جنگل کے جانوروں نے ان سے محبت کی ہے، یاد رکھیں امام حسین بار بار ضد کرتے ہیں نانا نہیں مجھے وہ ہرنی کا بچہ چاہیے، مجھے چاہیے، آپ نے بڑے بھائی حسن کو دیا ہے، ضد پہ ضد کیے جا رہے ہیں، ضد پہ ضد کیے جا رہے ہیں، قریب تھا کہ امام حسین ضد کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جاتے، اتنے میں اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں، ایک ہرنی ہے جو اپنے بچے کو پکڑ کے تیز رفتاری کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہی ہے، وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہرنی آتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جو آپ کے صحابی جس بچے کو لے کر کے آیا تھا وہ بھی بچہ میرا ہی تھا، اب یہ بھی بچہ میرا ہی ہے، یا رسول اللہ اس کو تو آپ نے امام حسن کو دیا ہے، یہ آپ امام حسین کو دے دے، یا رسول اللہ اپنی زبان حال سے وہ جانور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بچے کی جدائیگی کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں غور تو کرے، یہ جنگلی جانور ہے، جنگلی جانور جو آج امام حسن و حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے بچی کی فراق اور ان کی جدائیگی کو برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کے پیارے نواسے حسین کے آنکھ میں آنسو آ جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ لوگوں بتاؤ ان ظالم یزیدیوں کو تو چاہیے تھا امام حسین سے محبت کا اظہار کر کے دنیا کو سوار لیتا، اپنی آخرت کو بنا لیتا، لیکن بجائے محبت کرنے کے ان ظالموں نے صاحب آپ کے ساتھ عداوت کیا، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، آپ کے معصوم بچوں کو دردناک انداز سے انہوں نے شہید کیا۔ لیکن یاد رکھیں آج صاحب ہمیں ان یزیدیوں سے کیا سروکار ہے، ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین اعظم سے سروکار ہے، ہمیں حسین اعظم سے مطلب ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے اچھی عقیدت رکھتے ہیں۔ خدا را اچھی عقیدت رکھے، یاد رکھنا جو امام حسن و حسین سے سچی محبت قائم رکھتے ہیں، غور کرنا وہاں صرف ان کی محبت نہیں ہوتی ہے، امام حسین کی محبت میں ان کے والد حضرت علی کی بھی محبت پنہا ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ کی بھی محبت پنہا ہے، اور اسی محبت میں چاروں خلیفہ کی بھی محبت ہے، اور اسی محبت میں اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے اور خدا کی بھی محبت ہے۔ اور مزہ تو اس میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ اس بندے سے، اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ غور کرے مسلمانوں، یہ صرف ان سے محبت کرنے پر اتنا بڑا صلہ ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو شخص امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری محبت اچھی ہونی چاہیے، ہماری محبت صرف زبانی نہیں، دعوے کے طور پہ نہیں، یہ تعزیہ بنا لینا، مروجہ تعزیہ داری کر کے نمائش کروانا، لاکھوں روپیہ خرچ
خرچ کرنا 10 دن کے بعد جا کے بہا دینا، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اس سے یہ محبت حسین یا محبت اہل بیت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت یا امام حسین سے اور امام حسن سے آپ کو سچی عقیدت اور محبت ہے تو آپ کو چاہیے تھا اس عشرے میں آپ صحیح سے روزہ رکھتے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ امام حسین کے نام پہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے، یا جہاں محفل منعقد ہو رہی ہے آپ وہاں جاتے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے نام لے کر کے ان کے محفل میں بیٹھتے اور ان کے ذکر پاک کو سنے ہوتے۔ ہر لمحہ آپ کو نیکی ملی ہوگی اور ہر لمحہ امام حسین کے فیض و برکات سے آپ مالا مال ہوتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن صاحب نہیں، ہمیں تو وہ خرافاتیں دیکھنی ہے۔ عشاء کے بعد ہماری مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، آج مسلسل 3 دن سے پروگرام ہوا، 2 دن قرآن خوانی کا پروگرام ہوا، رات کو صاحب بیان ہوا، انشاءاللہ آج رات کو بھی بیان ہوگا، کل رات کو بھی بیان ہوگا۔ لیکن لوگ ان محفلوں میں بھیڑ نہیں لگائیں گے، بھیڑ وہاں لگائیں گے جہاں صاحب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے لذت آئے، جہاں شیطانی عمل ہوتا ہو، جہاں ہر لمحہ گناہ پہ گناہ ہوتا ہو، جہاں صاحب عورت اور مردوں کا خلط ملط ہو، جہاں لذت ہمیں محسوس ہو، جہاں دنیاوی لذت محسوس ہو، ہم ایسی محفلوں میں بھیڑ لگائیں گے۔ ہمیں سننے کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ صاحب عورتیں رات رات پر وہاں بیٹھتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ کاش اگر امام حسین کی محبت میں یہ عورتیں بجائے ان گناہوں کے اڈے میں بیٹھنے کے اگر اپنے گھر کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر کے ذرا ان کو یاد کر کے صاحب ایک قطرہ خوف خداوندی کی بنیاد پہ ایک قطرہ آنسو کا بہا بھی ہوتی، وہی ایک قطرہ آنسو ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کو صاحب اس سے فرصت نہیں ہے، نہیں وہاں تو ڈی جے، وہاں تو ناچ گانے ہیں، وہاں چھوکرے لوگ آتے ہیں، وہاں دنیاوی لذتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان زیادہ کر کے ادھر رجحان پیدا کرتا ہے، پھر لوگ وہاں جاتے ہیں، گناہ پل پل میں گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اہل بیت اطہار کے نام کو بدنام کرتے ہوئے آپ یہ ایسے گندے عمل نہ کرے، وہ عمل کرے جس سے ان کے روح پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہمیں ہونی چاہیے، اور اس محبت کا صلہ یہ ہے دنیا میں جو ملنا ہے ملے گا ہی، لیکن حسنین کریمین سے جو سچی محبت کرتا ہے کل بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت اپنی شفاعت کرا کر کے ان لوگوں کو جنت کا حقدار بنائیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، آپ صحابہ کرام کے ہمراہ مدینے کے گلیوں سے ایک جگہ آپ گزر رہے تھے، ایک مرتبہ گزرتے مدینہ منورہ کے ایک گلی میں چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ میرے آقا ان بچوں کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے صحابہ آپ کے ہمراہ ہیں، بہت سارے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ میرے آقا ان بچوں کے قریب گئے، ان میں سے ایک بچے کو بلاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اپنے سینہ پاک سے لگاتے ہیں۔ کتنا مقدر کا دھنی ہے وہ بچہ آج جسے مصطفیٰ جان رحمت اپنے گود میں اٹھا لے اور اپنے سینہ پاک سے لگا لے۔ صحابہ حیران ہیں، یا اللہ یہ کون سا بچہ ہے، یہ کون ہے، یہ کس کا شہزادہ ہے جس سے آج مدینے کے تاجدار اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گود میں لیے، سینہ پاک سے لگائے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کون بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، آخر آپ ان سے اتنی محبت کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب سنے، حسنین کریمین سے سچی عقیدت رکھیں آپ، سچی محبت کریں آپ، اور اپنے اولاد کو بھی ان سے صحیح محبت کرنے کا درس دے، انہیں بتائیں، غور کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون بچہ ہے؟ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ مدینے کے گلی میں یہ بچہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اس بچے کا عالم یہ تھا کھیلتے کھیلتے میرا نواسا حسین زمین کے جس حصے پہ اپنا قدم رکھتا تھا وہاں سے مٹی یہ بچہ اٹھاتا تھا اور اپنے آنکھوں میں ایسے لگاتا تھا جیسے کہ ہم اور آپ سرما اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اسی دن سے میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ امام حسین سے، میرے پیارے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اے صحابہ تم گواہ رہنا اس محبت حسین کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن میں اس بچے کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی پہ بس نہیں، اپنے اولاد کو یہ سبق سکھائیں کہ حسین سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، اہل بیت اطہار
سے محبت کرو۔ ارے وہ بچہ امام حسین سے محبت کرتا تھا، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ آگے کا ٹکڑا سنے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں بس انہی کو نہیں بلکہ یہ جو بچہ جس کا ہے میں ان کے ماں باپ کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ مسلمانوں، آج آپ اگر سچی محبت کریں گے امام حسن و حسین سے تو آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، یعنی آپ کی شفاعت تو ہوگی ہی، لیکن اس محبت حسین کی بنیاد پر آپ کے ماں باپ کی بھی اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی محبت کریں، جھوٹی محبت نہیں۔ یہ تعزیہ بنا کر کے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ صاحب تعزیہ تو بنا لیے، خوب گھما لیے، نمائش کر لیے، 10ویں دن لے جا کر کے بہا دیں گے، حسین حسین کا نعرہ بہت لگا دیے، صاحب زینب اور سکینہ کا نام لے کر کے بڑے تم نے سینہ پیٹا ہے، بڑے ماتم کیا ہے۔ اگر واقعی تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو صاحب تیری زندگی کی پوری نمازیں جا رہی ہے، تمہیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، امام حسن ہو یا امام حسین ہو، اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کرے، انہوں نے صاحب نماز جیسی اہم عبادت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ کربلا کے میدان میں اتنی مشکلیں سامنے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زندگی پاک کا یہ آپ کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو اکیلے نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے گلیوں میں باوجود اس کے کہ آپ امیر المومنین ہیں لیکن ہر ایک کے دروازے پہ جا کر کے آواز دیتے تھے، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگانا اور نماز کے لیے مسجد میں لانا یہ حضرت علی کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ تو اس گھرانے کی شان ہے۔ اور تم ان کے نام پہ صاحب 5 دن بیٹھے رہو گے، ایک وقت کی نماز نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہی ہے، اذان کی آواز کی اہمیت ہمیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صاحب اذان کی آواز پہ پابندی لگ رہی ہے، یعنی ہم اور آپ نے اذان کی اہمیت کو گھٹا دیا، ہم اور آپ نے اذان کی اہمیت کو گھٹا دیا تو صاحب پھر یہ جو ہمارے مخالف ہے وہ تو تاک میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کوئی شوشہ ملے تاکہ جو ان کی مذہبی شعار، جو مذہبی علاماتیں ہیں اسے ہم کیسے مٹا دے۔ پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں، پھر جب پابندیاں آتی ہے ہم چلاتے ہیں، چائے پیتے پیتے ہم صاحب یہ شور و گل کرتے ہیں، یہ مشورہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اذانیں مائک پہ بند ہو رہی ہے، مائک مسجدوں سے اتاری جا رہی ہے، صاحب لاؤڈ سپیکر بند ہو رہا ہے، ہونے دو۔ تم نے کب اذان کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں ٹی وی چالو ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر تم موبائل میں باتیں کر رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر صاحب تو ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے خوب گانے کی آوازوں کو سن رہا ہے، یعنی تو نے اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جبکہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے، اگر تو راستہ چل رہا ہے تو چلتے چلتے وہیں پہ رک جا جب تک اذان نہ ختم ہو جائے، وہاں سے آگے نہ بڑھ۔ اگر قرآن کی تلاوت میں ہے، اذان کی آواز آ گئی، قرآن بند کر دے، اذان کو سنا کر اور اس کے جواب کو دے دیا کر۔ غور کرنا مسلمانوں، جس اذان کی آواز کو سننے کے بعد قرآن کی تلاوت منع ہے، بھلا اس اذان کو سننے کے بعد ڈی جے بجانا کیسے روا ہوگا؟ ان کی آوازوں کو سننا کیسے جائز ہوگا؟ صاحب اس طرح کے واقعات، اس طرح کے غلط رسمیں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ آج جوان بچوں کو بارہا سمجھانے کے باوجود بھی انہیں صاحب حق و باطل میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ صاحب بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ صاحب محرم آئے خوب ڈھول بجا لو، خوب تاشے بجا لو، صاحب خوب عیاشیاں کر لو، خوب ڈی جے بجا لو، 2-2 لاکھ اس میں خرچ کر لو۔ یہی امام حسین کی محبت ہے، یہ امام حسین کی محبت نہیں۔ گویا کہ آج تم یہ کر کے یزید کو راضی کر رہے ہو، یزیدیت والا عمل کر رہے ہو، شیطان تم سے بڑا راضی ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا را ایسی حرکتوں سے بچے، کام وہ کرے جس سے امام حسن و حسین کی روح پاک راضی ہو جائے۔ بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ، ناپاک رہتے ہو پاک رہنے کے عادی بن جاؤ، قرآن کی تلاوت نہیں جانتے ہو قرآن کی تلاوت کرنے کا عزم مصمم کرو، اس لیے کہ اسی قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین خود اور تمام 72 جانثاروں کے
ساتھ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرما کر کے آپ نے یہ پیغام دے دیا اپنے نانا کی امت کو، اپنی گردن کٹی تو کٹنے دینا، لیکن نانا کی شریعت پہ آ جائے کبھی بھی تم اسے برداشت نہ کرنا۔ یہ امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دور کی بات نہیں، آپ ہی کے یہاں کی بات کر لیں صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں ماں باپ ڈھول لے کر کے دے دیے، بازار میں ڈھول مل رہا ہے، اب چھوٹے بچوں کو ڈھول دیے، اب وہ چھوٹا بچہ جو ابھی گلی کوچوں میں بجا کے پھر رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب محرم کا وقت آئے، جب محرم کا مہینہ آئے تو ہمیں ڈھول بجانا چاہیے۔ گویا ڈھول بجانے کا رواج خدا اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ خبردار اب اپنے بچوں کو ایسے چیزیں کھلونے کے طور پہ نہ دے جس سے کہ ان کا ذہن خراب ہو، آگے چل کے ان کا عقیدہ خراب ہو۔ کام وہ کرے بچپن سے ہی بچوں کو بتایا جائے کہ امام حسین کون تھے، امام حسن کون تھے، ان کی سیرت کیا تھی، انہوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی ہے، انہوں نے کس طرح سے نانا مصطفیٰ جان احمد کی شریعت کو بچایا ہے۔ یہ چیزیں بتائیں، نہ کہ وہ آپ صاحب ان کے ہاتھ میں ابھی سے ڈھول اور ڈنڈا دے دیے بجاتے رہو یہی محرم ہے، تو پھر آگے یہ نسلیں کیا ہوں گی؟ آگے چلنے کے بعد لاکھ اس بچے کو سمجھائے کوئی، لاکھ اپنے قوم کا امام ان کو بتائے، صحیح نہیں مانے گا۔ وہ ان کے ذہن میں تو وہی خاکہ بٹا ہوا ہے کہ میرے باپ نے بچپن میں ہی مجھے ڈھول دیا ہے، گویا کہ محرم میں ڈھول بجانا چاہیے۔ جیسے کہ آج کسی کو کہا جائے یہ غلط ہے، کہتا ہے یہ 500 سالہ روایت ہے ہمارے احمد نگر کی، 500 سال سے چل رہا ہے۔ یہی باتیں یاد رکھنا، ابتدا اسلام میں جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو مکے کے کافر کہا کرتے تھے آج یہ نیا دن معاذ اللہ محمد لے کر کے آیا ہے، ہمارے آبا اجداد اس دین پہ گزارے ہیں، ہمارے آبا اجداد ان بتوں کو پوجا ہے، اب یہ صاحب نیا دن لے کر کے آیا ہے۔ ایسے ہی اگر آج کسی کو روکا جائے، کہتا ہے یہ 400 سالہ 300 سالہ روایت ہے ہمارے یہاں کی، ہم اسے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے بند کرو؟ آج وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہ خرافات بند کرو، 10 دن کے لیے وہاں ایک اسٹیج لگا دو، ذمہ دار عالم کو بلا لو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں رات بھر 2-4 علماء سے بیانات کروا لو، تقریریں کروا لو، پھر دیکھو کتنا بڑا انقلاب شہر میں آتا ہے۔ بیٹھو وہی، بیٹھنا منع نہیں ہے، لیکن یہ عورت اور مرد کا خلط مت جہاں ہو یہ حرام ہے اس طرح سے بیٹھنا۔ عورتوں کا پردے کا انتظام ہو، مردوں کا پردوں کا انتظام ہو۔ ہٹاؤ، کچھ نہیں ہوتا ہے امام بارہ، کچھ نہیں ہے یہ سواری فواری، کچھ نہیں ہے شریعت میں۔ اگر سواری ہی ہوتی تھی اور شریعت میں جائز ہوتی تو ہم جیسے مولویوں سے بڑی سواری کس کی ہو سکتی تھی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تابعین نے کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کی ہے۔ ارے اگر ایسے موقع پہ ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا اور یہ گندی چیزیں اور گندی حرکتیں کرنا کہ صاحب معاذ اللہ مولا علی کی سواری ہے، فلاں کی سواری ہے، جنہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، وہ جاہل کہتا ہے کہ میرے اوپر مولا کائنات کی روح پاک آتی ہے، معاذ اللہ۔ ارے میں تو کہتا ہوں تیری شکل و صورت دیکھنے کے بعد شیطان کی بھی روح تیرے اوپر نہیں آئے گی، اس لیے کہ شیطان بھی سوچتا ہوگا یہ مجھ سے بڑا شیطان ہے، یہاں آ کر کے میرا کیا کام ہے؟ اور تو دعویٰ کرتا ہے مولا کائنات کی روح پاک میرے پاس آتی ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ اگر یہ روح پاک آتی تو غوث اعظم کے پاس سب سے پہلے آتی، اگر یہ روح پاک آتی تو غریب نواز کے پاس سب سے پہلے آتی، اگر یہ روح پاک آتی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس پہلے آتی۔ کسی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے اوپر فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے، فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ صاحب ان ظالم حافظیوں اور ان صاحب ظالم شیعوں کا یہ طریقہ ہے، اور صاحب آج ہمارے نام نہاد سنی مسلمان ان چیزوں کو لے رہے ہیں۔ اس لیے خدا را کوئی ان چیزوں کو دیکھ کر کے سنیت کو بدنام نہ کرے کہ سنی محرم ایسے مناتے ہیں، نہیں، سنیوں کا محرم ہوتا ہے 10 دن کے بیانات، سنیوں کا محرم ہوتا ہے ان کے نام پہ قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، غریبوں کو کھلانا، لنگر کا انتظام کرنا، سبیل کا انتظام کرنا، یہ سنیوں کا محرم ہے۔ تافیہ، ڈھول، تاشے، باجے، گاجے، ڈی جے، یہ سنیوں کا محرم نہیں، یہ تو شیعوں کا محرم ہے، یہ تو رافضیوں کا محرم ہے، یہ تو یزیدیوں کا محرم ہے۔ یہ سنیوں کا اس محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس انداز سے محرم کو مناتے ہیں کہ صاحب بیانات ہوتے ہیں، مستند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، صحیح باتیں پیش کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے خدا را میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، اور ہمارا کام ہے یہاں سے حق کو ظاہر کرنا۔ ہم حق کو چھپائیں گے پھر تیرے سامنے حق کون بیان کرے گا؟ کسی کو برا لگے وہ ان کو مبارک ہو، ہم تو وہ کہیں گے جو حق ہوتا ہے۔ ہم اگر علماء ہو کر کے، عالم
ہو کر کے، قوم کے رہبر ہو کر کے اگر یہاں سے حق کو ہم نے چھپایا تو پھر اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا را آپ ایسی حرکتوں سے بچے۔ 10ویں رات کیا کیا حرکتیں آپ کرتے ہیں، اور 10ویں رات کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ جو آخری رات کی مہلت اب ان یزیدیوں سے لیے تھے، اس لیے نہیں کہ صاحب میں ان کے ساتھ مصالحت کر لوں گا، نانا، آپ نے 10ویں رات کی آپ نے مہلت اس لیے لی تھی تاکہ دنیا والوں کو بتا دے کہ حسین ایک رات دل کھول کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی ڈھنگ سے عبادت کر لے۔ بس عبادت کے غرض سے امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی۔ غور کرنا مسلمانوں، آج کہاں ہے؟ ان کا نام تو لیتے ہیں، نماز مسجدیں ہماری ویران ہیں، فجر میں کوئی نہیں، عشاء میں صاحب 2-4 کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں بھیڑ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بھیڑ کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب پوری رحمت وہی سے ملنے والی ہے، پورے سال بھر کی رحمت ہمیں ملنے والی ہے۔ خدا را ایسی حرکتوں سے بچے، اللہ کے واسطے وہ عمل کرے جس سے روح امام حسین اور روح امام حسن آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند معروضات پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔